صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، السلام علیکم. یہ مختصر محفل جس میں مختلف علماء کرام اور اسی علم شخصیتیں موجود ہیں اور قرآن کریم کے تعلق سے اور ان کے ترجم و تفاسیر کے تعلق سے جو خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں چند گزارشات میں پیش کروں گا. جب سے اس دنیا میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تراجم و تفاسیر کی ضرورت پیش آنی شروع ہوئی، اس وقت سے ہمارے ذی شعور ذی علم اصحاب امت نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس زمانے کی سوچ، اس زمانے کی فکر، اس زمانے کے مسائل اور معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے شاندار کارنامے انجام دیے. اور آج ہمارے سامنے ہر انداز کے تراجم و تفاسیر دنیا میں بے شمار لینگویج، کوئی اندازہ 100 ہے، کوئی اندازہ 150 ہے، لیکن میجر لینگویجز 100 آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں کام کیا اور اصل مقصد اس کا یہ تھا انسانیت کو، انسانوں کو خدا کے کلام سے روشناس کرایا جائے، کیونکہ یہ ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے. اور اللہ رب العزت کو یہ علم تھا اور ہے کہ دنیا میں جو لوگ پیدا ہوں گے، جن روحوں کو وہ یہاں بھیجے گا اس دنیا میں، وہ عربی دان نہیں ہوں گے صرف، بلکہ اس دنیا کے کونے کونے میں مختلف زبانیں بولنے والے، ایمان والے اور جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے وہ موجود ہوں گے. لہذا تفسیر اور تراجم کا انتظام ان کے لیے بہت ضروری تھا. اور ایسے نیک بندے جن کو ظاہری علم سے لے کر باطنی علم لدنی کی حد تک ان کو دیا گیا تاکہ وہ انسانیت کو خدا کے کلام سے مانوس کریں، قریب لائیں، مقصد حیات کلام الہی کے ذریعے بیان کریں، تاکہ انسان کو تخلیق کرنے کا جو مقصد ہے، یعنی انسان کا مقصد حیات جو حاصل کرنا چاہے اس کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور جو نہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا تھا، اب جس نے فائدہ اٹھایا، جس نے نہیں اٹھایا وہ اس کی اپنی چوائس تھی، بغیر گہرائی میں جائے ہوئے. اس تعلق سے میرا علم تھوڑا سا محدود ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ہر زمانے میں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک نئے انداز کی ضرورت ہوتی ہے. زمانے کے بارے میں جتنی باتیں پڑھی گئیں یا بیان کی گئیں
میرے اپنے خیال میں جو میں پیش کروں، یہ زمانہ 20 سے 25 سال پر محیط ہوتا ہے. یہ کیلکولیشن میں کہاں سے لے کے آیا کہ ایک بیٹے کی سوچ باپ سے جو مختلف ہوتی ہے، اس میں عمر میں تقریباً 20 سے 25 سال کا فرق ہوتا ہے. اور دنیا میں ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ ہم نے جو سوالات آج کی جنریشن سے امریکہ میں اور یورپ میں سنے، وہی سوالات لالو کھیت، گولی مار، اورنگی ٹاؤن میں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ نہ انہوں نے انگلش پڑھی، نہ وہاں سے کوئی استاد آیا انہیں بتانے کے لیے، نہ یہ وہاں گئے جو وہاں وہ چیزیں سیکھتے اور وہ تجربہ حاصل کرتے. ہم چونکہ دونوں طرف، تو اس لیے یہ ہے کہ ہم نے وہاں وہ سوالات سنے اور یہاں وہ پتہ چلا کہ کوئی ایسا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایسی کوئی ہوا ہے جو دنیا میں خاص وقت میں خاص انداز سے چلتی ہے، اور وہ ذہنوں میں خاص انداز سے سوالات و جوابات، یعنی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. اور اس طریقے سے قرآن کریم میں جو یعنی محفوظ علوم ہیں وہ باہر آتے ہیں، اور ہر زمانہ ان علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انہیں جانتا ہے. اسی وجہ سے ہر عالم دین، بڑے بڑے اکابرین، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں تراجم و تفسیر کی ضرورت محسوس کی اور اس پر کام کر کر ان کو جو ہے وہ توشہ آخرت تک نہ تیار کیا، اور علوم کے جو سمندر اور دریا بہائے انہوں نے. آج جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے صرف وہی جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو بنیادیں ڈال کے گئے تھے، آج ساری عمارتیں انہی بنیادوں پر قائم ہیں. انہی علوم سے، انہی تراجم سے، انہی تفاسیر سے ہر بندے نے چند ایک راز تو کھولے قرآن کریم کے بارے میں جو اس سے پہلے مخفی تھے. آج یہ قرآن کریم کا جو خزانہ تبیان لکل شیء جس کو کہا گیا، فرمایا ہر خشک اور تر، تو پتہ چلا کہ دنیا میں تیسری کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یا تو خشک ہوتی ہے یا تر ہوتی ہے. اب خشکی کی پرسنٹیج اور تری کی پرسنٹیج بس اسی کے درمیان ہوتی ہے. 100% خشک لے لیں، 100% تر لے لیں، اور باقی سب اس کے درمیان آپ کو مل جائے گا. یعنی کہ یہ چیز موجود ہے اور وقت کے وقت باہر آتی رہتی ہے، تاکہ لوگوں کو جن کو ہدایت دینا خدا کے علم ازلی میں موجود ہے، ان کو قرآن کریم کے علوم کے ذریعے، اور وہ علوم ترجمہ و تفسیر کے ذریعے پہنچتا ہے، وہ ان تک پہنچتا رہے، قرآن کی حقانیت ان پر ظاہر ہوتی رہے. اس طریقے سے رب کا جو تخلیق کائنات کا مقصد ہے وہ ان کے سامنے آتا رہے، اور انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے تعلق سے وہ ہمیں قرآن کریم کے علاوہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی. انسان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یا تو کوئی مخلوق انسان سے اپر گریڈ کی مخلوق ہوتی تو وہ ہمیں کچھ ہدایت دے سکتی ہوتی تو ہم سمجھتے، لیکن الحمدللہ اس انسان اشرف المخلوقات، ان سے اوپر کوئی اور مخلوق نہیں. ان سے اوپر جو ہدایت انہیں دی جانی تھی، اور سب سے فٹ ہدایت جو ہوتی، کارگر جو کام کرتی، جس میں محیط ہوتا انسان اور انسانیت اور انسان کی تمام فیکلٹیز آف نالج جو ہوتی اس میں بیان کی گئی ہوتی، تو وہ ضرور کوئی اعلیٰ مخلوق ہونی چاہیے تھی. جیسے وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے. ہمیں افسوس کی یہ بات کہنا پڑتا ہے، شاید ہماری کوئی خرابی ہے یا رب العزت کی کوئی مصلحت ہے کہ دنیا میں تقریباً 6 بلین انسان، بلین کتنے ارب، 6 ارب انسان اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں اپنے طور پر کہ یہ انسان کا کلام ہے، جبکہ فقط 1.5 بلین اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اس کو 50 بلین بھی انکار کر دیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اور 50 بلین بھی اس بات کا اقرار کر دیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ واقعی خدا ہی کا کلام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چوتھائی اس وقت موجودہ آبادی نے اس کو مان کر ایمان کی بنیاد قائم کر دی اور مختلف انداز سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور 6 بلین ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کے کلام کو وہ خدا کا کلام سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اگر ان کے ذہن میں یہ چیز آ چکی ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے تو لامحالہ انسان کو کیا ضرورت ہے، علاوہ اس کے کہ اس کو خاص پرائیویٹ کوئی ریزن ہو، اسے کیا ضرورت ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرے، جبکہ وہ یہ اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ان سے بہتر ہدایت ہے، اور جس کو یہ خدائی ہدایت کہہ رہے ہیں اس پہ یہ 1.5 بلین جو فی زمانہ عمل کر رہے ہیں ان سے تو ہم کروڑ درجے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم جب ان سے بہتر ہیں اور ہمارے پاس ان کا کلام بھی انسانی کلام ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کریم کی اسٹڈی کرنے کی۔ مسئلہ مسلمانوں کا ہے کہ تراجم ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، تراجم میں جواب دیے گئے، تقریباً ہر مکتبہ فکر سے ہمارے پاس تراجم و تفسیریں آ چکی ہیں۔ ایک بڑی حیرت ہوتی ہے، آج بھی درس نظامی میں بڑی حیران کن باتیں ہیں، آج بھی درس نظامی میں مفسرین اور مترجمین تیار کیے گئے، جبکہ لائبریریوں میں سینکڑا کے حساب سے ہمارے ترجمے و تفسیر موجود ہیں، اور بزرگوں نے تقریباً ہر زاویے سے اس پہ کام کیا۔ اب ٹھیک ہے، میرا آپ کے ترجمے سے، آپ کے حضرت کے ترجمے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ہمارے معرف القرآن یا کنز الایمان یا اس قسم کے ترجم سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موجود تو ہے سب کے لیے، تو کیا ہم ان کو وقت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اگر ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں تراجم و تفسیر موجود ہیں، اب ہمیں عمل کرنے میں کیا تکلیف، کیا پریشانی، کون سی چیز ہمیں روکتی ہے کہ بھئی ہم قرآن، پہلے کے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ عربی میں ہے، ہمارے پاس ترجمہ اور تفسیر اویلیبل نہیں ہے، ہم اس سے کیا ہدایت حاصل کریں، بس ٹھیک ہے نماز میں استعمال کر لیتے ہیں اور 2-4 مزید کام اس سے لے لیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے۔ اور آج تو ہزاروں، بلکہ آپ اندازہ لگائیے، ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا PhD کا مقالہ مجھے پڑھنے کا کہیں سے اتفاق ہوا، 350 1969 میں ڈاکٹر صاحب نے PhD کیا، اور گولڈ میڈل سے آپ نے قرآن کریم کے تاریخی تراجم و تفسیر مکمل و نامکمل کا تاریخی جائزہ پیش کیا، 750 سے، کافی موٹا ضخیم، کبھی شائع نہیں ہوا۔ اس میں 350 پونے 400 اس وقت مکمل و نامکمل تراجم و تفسیر کا پاک و ہند میں ذکر کیا، انگلش کے بھی کچھ تھے شامل ذکر کیا گیا، تو آج تو کم از کم میں سمجھتا ہوں 700-800 تعداد تو پہنچ چکی، مگر سوال کہنے کا یہ کہ ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ مسئلہ تراجم و تفسیر کا نہیں، مسئلہ ہمارے عمل کا ہے۔ تراجم و تفسیر کا مقصد کسی کا نام روشن کرنا یا اپنے فن کی فنکاری کو ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہم اس سے علم اور اس سے پھر عمل اور اس سے پھر ترویج و اشاعت اور مزید کاروان کو آگے بڑھائیں۔ اکثر ہم یہاں دیکھتے ہیں آج کل فی زمانہ پچھلے 40 سال سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ترجمہ و تفسیر، انگلینڈ میں ایک صاحب نے ترجمہ کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں، اور وہ ترجمہ ان کے پیر صاحب سے ایک لفظ بھی مختلف نہیں تھا، ایک لفظ بھی مختلف نہیں، اور پھر انہوں نے اس کو عربی بھی، انگلش بھی، نہ جانے کون کون سی زبانوں میں، پیسے بہت، پیسوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل ساری زکوٰۃ اور خیرات بیوہ اور یتیموں کی تراجم و تفسیر میں خرچ ہوتی، کیا خیال ہے؟ پیر صاحب کو دے دیتے ہیں، وہ اپنے ابو جی کا ترجمہ چھپوا دیتے ہیں، بس بیوہ اور یتیم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو خوب پھیل چکا ہے، مقصد کسی کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، جتنے
جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں کم از کم آپ اور ہم ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ جو بھی ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس سے استفادہ کریں، قرآن کریم کا علم سیکھیں. جب ہمارا علم ایک خاص درجے کا ہو جائے تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ اس ترجمے میں کیا اس کی شان ہے، کیا اس میں کمی رہ گئی. اب وہ دلچسپی لینا چاہیں تو کسی دوسرے کا ترجمہ بھی دیکھیں، اور اس طریقے سے 10-12 ترجموں کا اگر وہ مطالعہ کر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایسی چیزیں نہیں ملیں گی جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ایک سوال کا جواب ایک جگہ سے نہیں ملتا وہ دوسری جگہ سے مل جائے گا بڑی آسانی سے. ہمیں ہدایت مقصود ہے، ہدایت حاصل کرنی مقصود ہے، ہدایت پہنچانی مقصود ہے. اگر کسی کی ہدایت کچھ آیات سے دیوبندی مکتبہ فکر سے حاصل ہو سکتی ہے اور باقی کا وہ انکار کر دیں کہ بھئی ہمیں اچھا نہیں محسوس ہوا جو ان کا انداز تھا، تو پھر وہ دوسرے مکتبہ فکر میں آ جائیں، وہاں بھی انشاءاللہ 10-12 اچھی باتیں ان کو موصول ہو جائیں گی. اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی اس طریقے سے ایک وقت یہ آئے گا کہ قرآن کریم کے تراجم و تفاسیر کے ذریعے قرآن میں خرابی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں. ہمارے تراجم میں اپنی اپنی علم اور اپنی اپنی حیثیت سے کہیں نہ کہیں فرق، الفاظوں کا فرق، معنی کا فرق، ان کے انداز کا فرق یہ مل جاتا ہے. تو جب یہ ایسے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں، اور جب ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اب آنے والے لوگ کتنا ہی ترجمہ، کتنی ہی تفسیر. وہ مجھے ایک صاحب سے میں یہ معرف القرآن میں نے شائع کیا، محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 29 برس میں یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ فتویٰ نویسی کے فرائض انجام دیتے تھے. 1919 میں آپ نے ترجمہ لکھنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت بڑی شخصیت حضرت کو دکھایا. اعلیٰ حضرت نے مطالعہ فرمایا شہزادے آپ اردو میں قرآن لکھ رہے ہیں. اب اس کا جو بھی مطلب ہو، مختلف انداز سے اس جملے کا بھی مطلب لیا جا سکتا ہے. جب ہمیں وہ جملہ سننے کو ملا، پھر ہم نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا بھی، تو ہم نے پھر اپنی زندگی اس ترجمے کے نام کر دی. کیونکہ کنز الایمان ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، اس کی خدمت دنیا میں بے شمار لوگ کر رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بڑے بڑے بزرگوں نے محنتیں کری، اس کنز الایمان کو سامنے لے کے آئے. ہمارے پاس ایسے بھی ترجمے موجود ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہر زبان میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن سوال سارا کا سارا فائدہ اٹھانے کا ہے. 1919 سے 1947 میں 29 ایئرز حضرت نے یہ ترجمہ مکمل کیا. ان کے شہزادے حضرت مدنی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار گاؤں کوٹھوں سے لوگوں کو لے آتے تھے، بالکل معمولی اردو سمجھنے والے، اور پوچھتے تھے بھائی میں نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے، کیا آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب وہ کہتے تھے سمجھ میں آ رہا ہے تو ویسا ہی رہنے دیتے تھے. جب کہتے تھے حضرت یہ بات بڑی مشکل ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اس کو مزید آسان فرما دیتے تھے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ کے بھی بزرگ ہیں، لہٰذا وہ انداز جو اعلیٰ حضرت نے پیش کیا اپنے ترجمے میں، اسی انداز کو معزز صاحب لے کے چلے اور ہر آیت میں سماتے ہوئے یہ 47 میں قرآن کریم انہوں نے ترجمہ مکمل کیا. الحمدللہ ہمیں اس کی اشاعت کی اور دنیا میں پھیلانے کی سعادت حاصل ہوئی. اس کے علاوہ بہت عظیم عظیم ترجمے موجود ہیں. ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. ہمارا یہ بہانہ ہے کیا کہ فلاں جگہ مشکل الفاظ ہیں، فلاں جگہ آسان الفاظ ہیں، فلاں جگہ یہ کمی ہے. ہم نے تعریف کے بجائے خرابیاں ڈھونڈی ترجموں اور ان ترجموں کو اٹھا کے کنارے پہ لگا دیا. بھائی کیا 50% بھی صحیح نہیں ہوگا؟ اتنے بڑے عالم دین ہیں، کیا 50% فائدہ بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ آپ 50 یہاں سے لے لیجئے، 50 دوسری جگہ سے لے لیجئے، چلیے چھوڑیے زیادہ ترجمے موجود ہیں، 10% سب جگہ سے. مگر مقصد یہ ہے کہ ترجم کو عام کیا جائے، ان کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن کریم کے پیغام سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس قرآن مجید کو دوسری دنیا میں پہنچایا جائے. چاہے ہم سب ایک اور المیہ، مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا، ڈاکٹر صاحب ہمارے تحقیق میں ہیں اور تو ادارہ تحقیقات سے وابستہ ہیں،
روئے رواں ہیں اس کی. مجھے یہ بڑا زندگی میں افسوس ہوا کہ ترجمہ و تفاسیر دو ناموں کی نہیں بنی. وہ جلالین کی مجبوری الگ تھی، لیکن کوئی دو مترجم مفسر ترجمہ نہیں کیا، یا دو سے زیادہ. ایک ادارے نے کچھ شائع کیا اس قسم کا اور مترجمین. یہ ایک بندے میں اتنی صلاحیت و طاقت کہاں سے آ گئی؟ یا آپ کہاں سے سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ مکمل 100% قریب قرآن کریم کی ترجمانی کر کے اور غلطی سے پاک ترجمہ تیار کر دے گی؟ سوال کہنے کا یہ ہے کہ کوئی ترجمہ نہ غلط ہے اور نہ 100% صحیح ہے. ہم کس انداز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ سارے تراجم و تفاسیر اس کے لیے اویلیبل ہیں اور ہم ایسا حاصل کر سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جو میں یونیورسٹیوں میں اور جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے اپنے گزارشات پیش کرنے کا، علماء میں، پروفیسر حضرات میں آپ کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا قرآن کریم کمزور ہے؟ کیا قرآن کریم فی زمانہ اپنی ضرورت، یعنی جو اس کی ضرورت ہے قرآن کریم، اس کے لیے وہ معذور ہے؟ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہ لوجیکلی آج غیر مسلموں کو ہم یہ یقین نہیں دلا سکتے علاوہ ایک دو آیتوں کے جو رب نے فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں کروڑوں اربوں روپیہ پروگراموں پہ، کورسوں میں، یونیورسٹیوں کے بجٹ میں اور تحقیق نہ جانے کون کون سے ادارے اس 3 مہینے کے پاکستان کے قیام سے میرے سامنے آئے. لیکن میں آپ کو اور آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، اور جو 6 بلین انسان انتظار میں بیٹھا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی سن کر، یہ بات آپ کو معلوم نہیں، میں انگریزی میں حضرت ایسے ایسے تراجم کو جانتا ہوں، بلکہ اردو میں بھی. معاف کیجیے، شاید آپ نے پڑھا ہو، کبھی ذکر نہ کیا. آپ لوگ نیک لوگ ہیں سارے، تو پڑھائیاں کم، گالیاں لکھی ہیں ترجمے، محقق ہیں، کبھی بلائیے یونیورسٹی میں بات کریں گے. بڑے بڑے PhD گالی، اور کہا جاتا ہے یہ اوپینین ہے اور یہ انٹرپریٹیشن ہے. ایک بیماری دنیا میں یہ پھیلا دی گئی کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. پیر محمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، پشاور کے بزرگ ہیں، میں کم نصیب و ملاقات نہیں ہو سکی، چند سال پہلے وصال ہوا. آپ نے 550 صفحے کی ایک کتاب لکھی، اصول ترجمہ. پہلے ترجمے کے اصول بیان فرمائے، تقریباً 250-300 صفحے میں نیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ جا سکتے. اور باقی اس کے بعد وہ قرآن کریم کی طرف آ گئے اور انہوں نے چیخ کے کہا ہو سکتا ہے خدا کا واسطہ کرو، اس انداز میں کرو جو دنیا مانگ رہی ہے، تاکہ قرآن کی ہدایت ان تک پہنچے. اور آدھی دنیا میں مسلمانوں نے یہ بیماری پھیلا دی ہے کہ بغیر عربی جانے کیا فائدہ، میاں کیا پڑھ رہے ہو، تمہیں کیا پتا یہ کیا ہے. اب آپ بتائیے میری کتنی زندگی لگے گی کہ میں عربی سیکھوں گا، اس کے بعد قرآن سمجھنے کی کوشش کروں. تو ہمارے ہاں کے بچے 30 سال اپنی زندگی کا دینے کو تیار نہیں ہے عربی سیکھنے کے لیے. لہذا کیا ہوا، بڑی خوبصورتی سے شیطان نے قرآن سے ان کو جدا کر دیا. اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، انہوں نے کہا میاں یہ فاتحہ خوانی مثال ثواب، اس سے کیا فائدہ. قرآن سے ویسے ہی شیطان جان چھوڑوا رہا تھا، 50% عربی کی وجہ سے گئے، 40% اس وجہ چلے گئے. اب جو بیچارے 5-10% رہ گئے وہ خود زندگی کے ویب میں ایسے پھنسے گئے کہ بیچاروں کے پاس وہ کیا کریں. یہ ہمیں مسلمانوں کو قرآن کریم کی خدمت، ہمارے اوپر یہ فریضہ، ہمارے نبی نے، قرآن کریم خود فرماتا ہے میرے ذریعے عظیم جہاد کرو، یعنی قرآن کریم کو استعمال کرو. آپ کوئی بھی چیز دنیا میں استعمال کریں گے جہاد کرنے کے لیے، وہ جہاد بالقلم ہو، جہاد بالمال ہو، یہ کسی بھی انداز سے ہو، اس پہ اعتراض آئے. آج کی دنیا میں قرآن کریم کے ذریعے اگر آپ جہاد کریں گے تو اعتراض اٹھے کہ آپ کے کام پر، لیکن دنیا روکے گی. میں 25 سال سے رات اور دن کوشش کر رہا ہوں دنیا کے ہر کونے میں، 13 زبانوں میں الحمدللہ میرا کام ہے. اور اب ایک نیا کام آ رہا ہے، would you like to know something about holy قرآن، یہ بھی ہم کئی زبانوں میں لے کے آئیں گے. وہ انتظار کر رہے ہیں پیغام کا، اور ہم جو ترجمہ انہیں دے رہے ہیں. حضرت آپ کو افسوس ہوگا، یہ پیغام ذرا اچھے لوگ ہمارے ان تک آپ پہنچائیے.
کبھی میں موقع ملتا ہے پوری یونیورسٹی میں تو مجھے موقع ملا نہیں. ان تراجم سے یہ ثابت ہے. پرانے اور نئے تقریباً 70 ترجمے تو میری لائبریری میں انگلش 2-4 دوسری زبانوں میں برکت کے لیے رکھے. ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم انسان کا کلام ہے. ثبوت ترجمہ کرنے والوں نے جو غلطیاں کری وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ، میں ذرا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں لیکن میں ایسی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کے علم میں. ہارورڈ آکسفورڈ 80 سال عمر، تجربے کار، ہزاروں کتابیں، اتھارٹیز، ایوری ریلیجن کمپیریزن میں بھی اتھارٹی، اسلام میں بھی اتھارٹی. اب وہ ترجمہ کرے گا اس کو کون غلط مانے گا؟ ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے مستند آلے. ضرور قرآن میں کمزوری ہے جو انہوں نے بیان کی، اور جب قرآن میں کمزوری ہے تو انسان خدا کے کلام میں تو کمزوری نہیں ہو سکتی. میں چیخ کے پورے ورلڈ میں کہہ رہا ہوں. ابھی جرمنی نے 1.5 مہینے پہلے رپورٹ شائع کی ایک یونیورسٹی میں اس علاقے میں ہو کیا ہے جب وہ کام کر رہے تھے کہ پچھلے سال کی بات، اور 14 PhD جمع ہوئے ہیں. بائبل اور قرآن کا اس طرح تقابل کیا کہ یہ سارا قرآن برائے گا بائبل سے لے کے یہ بھی موجودہ، یعنی یہ شائع بھی نہیں ہوئی ہے رپورٹ ہم نے پڑھی ہے جی. تو اب سوال کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم تو پڑھ بھی نہیں رہے. ابھی آپ نے دیکھا، آپ سب نے ماشاءاللہ قرآن کریم تراویح حضرت سب جگہ ہوں. میں تو پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوں، قبل رمضان گزرا یہاں پر. رات کو پوری رات کرکٹ، رات کو ہمارے احباب بیٹھتے تھے رمضان کی وجہ سے، تو ہم راتوں کو ملنے جاتے تھے. سب کراچی کی تو کوئی گلی نہیں سی، باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا، کوئی گلی ایسی نہیں جہاں کرکٹ نہیں ہو رہا، اور قرآن مجید بھی اسی میں. اور میں کیا کہوں، یہ لوگ قرآن مجید کے بھی شوقین ہیں اور کرکٹ کے بھی شوقین. قرآن مجید تو آیا تھا کرکٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے، قرآن مجید تو آیا تھا ہماری ہر چیز کو ریپلیس کر اور ہمیں ہدایت کے راستے پر لگانے کے لیے. تو جب ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں تو یہ ترجمے تفاسیر سے ہمیں تو کم از کم کوئی فائدہ نہیں. کم از کم اتنا ہی تو کر دیں. بڑے بڑے ادارے الحمدللہ ہم لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر کوئی ایک ایسا ترجمہ جو اغلاط سے پاک، چاہے وہ قرآن مجید کی 100% ترجمانی نہ کرے مگر اغلاط سے تو پاک ہو، ڈسٹریبیوٹ ہم کر دیں گے، آپ پہنچا دیں، کروڑوں چندہ جمع کریں. یہاں گردے کی مشین ڈونیٹ لوگ کر دیتے ہیں 50 لاکھ میں 2 کروڑ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور یہ جو انسانوں کو جہنم رسید کر رہی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا، کوئی بات نہیں کی جاتی. تو یہ ہمیں اب ترجموں اور تفاسیر کی ضرورت نہیں، ہمیں اغلاط سے پاک انگریزی زبان میں ایک ایسے ترجمے کی ضرورت ہے. باقی وہ لوگ دوسرے زبانوں میں کر لیں گے مگر آپ انہیں پہنچائیں. ایک ادارہ کروڑوں کا بجٹ بنائیں، ہر فیلڈ کے ڈاکٹر پروفیسر حضرات بٹھائے جائیں اور وہ ترجمہ کریں جو اجتماعی ترجمہ ہو. کسی کا نام لکھیں، ارے حضرت ایک صفحے میں 70 لکھ دینا پرواہ نہیں، لیکن ایک چیز تو صحیح پہنچے. تو ہمارے ترجموں سے تفاسیر سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اب مجید اللہ قادری صاحب الحمدللہ کنز الایمان کی گہرائی میں جائیں، کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ میں ہمارے وہ قرآن کی گہرائی میں جاؤں، کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم سطحی باتیں نہیں جانتے تو گہرائی میں کیا جائیں گے؟ لیکن بہرحال ہر جگہ دنیا میں اعلیٰ قسم کے اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا